يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أنتم هؤلاء تدعون
تسعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سنو، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخیلی کرتے ہیں، اور سنو، جو کوئی بخیلی کرتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ ہی سے بخیلی کرتا ہے، اور اللہ تو غنی ہے جبکہ تم سب فقیر ہو، اور اگر تم پلٹ گئے تو اللہ تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لائے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد کی آخری آیت ہے جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور انفاق کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ شروع کریں، کوئی طالب علم، کوئی قاری، کوئی مسلم جب قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ابھی سورہ بقرہ ہی کا آغاز ہوتا ہے، تو اہل تقوی کی قرآن نے جو اولین صفات بیان کی ہیں، بنیادی خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اہل علم نے، مفسرین نے یہاں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اکثر مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ ساتھ ضرور فرمایا ہے کہ جو ہم نے دیا ہوا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، یعنی اپنے پاس سے لا کر نہیں کرنا، اگر اس اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر دینا ہے تو اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے جو دے سکتے ہو، اس کا دیا ہوا ہی دینا ہے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی بڑا ایک شاندار نقطہ بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کو عام طور پر فطری لحاظ سے انسان بچا بچا کے رکھنا چاہتا ہے، سمیٹ سمیٹ اور سنبھال سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے، اللہ نے بھی اپنے بندوں سے وہی چیزیں مانگی ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ انسان اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں اور خامیاں دونوں باتیں رکھی ہیں، انہیں فطری خوبیاں اور فطری خامیاں کہتے ہیں جو انسان میں موجود ہیں۔ تو جب ایمان آتا ہے نا، ایمان کا غلبہ انسان پر ہوتا ہے، تو وہ جو فطری خامیاں اور خرابیاں ہیں نا وہ کم ہوتے 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 ختم ہو جاتی ہیں، اور ان خامیوں کی جگہ پر بھی خوبیاں غالب آ جاتی ہیں۔ ان فطری خامیوں میں سے ایک خامی ہے، فرمایا کہ انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے، کنجوسی، نفس انسانی بخیلی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں دور حاضر کی زبان میں یہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں جو اللہ نے یہ مشینری بنائی ہے، اس کو فیکٹری فالٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ بات اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ کون سی خامی، کون سی خرابی؟ کنجوسی، بخیلی۔ لیکن جب ایمان آتا ہے تو پھر یہ فطری خرابی کے اوپر ایمان غالب آتا ہے، اور یہ خرابی، یہ بخیلی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جن چیزوں کو
فطرتاً انسان بچا بچا کے رکھتا ہے، سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، ان میں سے ایک چیز مال ہے انسان کا. انسان اسے بچاتا ہے، سینچ سینچ کے رکھتا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے بھی اسی کے خرچ کرنے کا بار بار مطالبہ کیا ہے. انفقو کہا ہے، خرچ کرو. منفقین خرچ کرنے والے، ینفقون خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے لو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو تم. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یؤتون ما آتوا، دیتے ہیں جو دیتے ہیں. دینا، خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، انفاق کرنا، اس طرح کے بہت سارے درجنوں نہیں سینکڑوں مقامات قرآن کے ایسے ہیں جن میں یہ الفاظ آئے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں. تو یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی قرآن نے جو اولین 6 اوصاف بیان کیے ہیں، 6 خوبیاں، اور وہ پورے قرآن میں پھر ان کو جگہ جگہ مختلف شکلوں میں دہرایا گیا ہے. ان میں سے ایک خوبی، ایک صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہاں اسی حوالے سے آخری آیت سورہ محمد کی اس میں کہا گیا کہ سنو، ہاں انتم، ہاں یہ تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، جس سے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کان کھول کے بات سن لو، ذرا دھیان سے بات سنو. یہ وہ انداز ہے کہ تم ہو وہ لوگ، انتم ہؤلاء، تم ہو وہ لوگ، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے. تدعون، دعا اور دعوت سے یہ لفظ ہے، تمہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے. کیوں؟ کس بات کی؟ لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ اپنے بندوں کو جن چیزوں اور جن کاموں کی طرف بلاتا ہے، جو احکام دیتا ہے، گویا ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میں اس موضوع پر 2-3 حوالوں سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ. جب اس طرح کا کوئی اعلان ہوتا ہے کسی موقع پر، مسجد میں، مدرسے مسجد کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی مدد اور ضرورت پوری کرنے کے لیے، یا اور کوئی اس طرح کا کوئی معاشرتی ضروری کام ہے، تو ہماری کوتاہی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کام کی، فلاں شخص کی یہ ضرورت ہے، اس کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے. کوئی نام لیا جاتا ہے، کسی مسجد کا نام، آپ مسجد حرمین شریفین سمجھ لیں مثال کے طور پر، کہ آپ اس کی فلاں ضرورت پہ خرچ کریں. یا ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کسی مدرسے کے سفیر آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، جی فلاں مدرسے کے لیے خرچ کریں. یا اور کوئی اللہ کا نیک بندہ بیمار ہے، ضرورت مند ہے، مقروض ہے، ہم یہاں کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں جی ہمارے فلاں بھائی ہیں یا چند دوست ایسے ہیں، ان کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، آپ چندہ ڈالیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کی، فلاں کام کی، مسجد کی، مدرسے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے، اگرچہ ایسا ہے بھی لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے. دراصل یہ جو انفاق ہے، خرچ کرنا ہے، یہ ہماری اپنی سب کاموں سے بڑھ کر ضرورت ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اس لیے تو اللہ نے کہا کہ تمہیں جب بلایا جاتا ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے کئی لوگ بخیلی کرتے ہیں. یار یہ اعلان تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کئی دفعہ ہوتے ہیں، ہم خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، اگر نہیں کریں گے اب تو کیا ہوگا، پہلے بھی دیا تھا، فلاں اتنے پیسے ہم نے دے دیے تھے، فلاں کام میں کر دیا تھا، ہماری زکوٰۃ کی حد پوری ہو چکی ہے اس سال کی، اب بلکہ اوور ہو گیا، زیادہ ہم نے دے دیا ہے اس سال کا حساب نکالنے کا، چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح. ہم اس میسج کو، اس پیغام کو، اس اعلان کو اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کام کی ضرورت ہے، فلاں شخص کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سب سے پہلے جو بھی خرچ کرتا ہے ہم میں سے، میں ہوں، آپ ہوں، ہماری اپنی سب سے پہلے ضرورت ہے. خرابی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب ہم کسی کی ضرورت سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم فوراً پوری کرتے ہیں. گھر کے معمولات، اخراجات وغیرہ
ان پر انسان جیسے کیسے پورا کر رہا ہوتا ہے، پھر درمیان سے کوئی کام نکل آتا ہے، خدا نہ خواستہ گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری پر، علاج معالجے پر، صحت کی بحالی پر خرچ کرنے سے انسان کے پاس موجود ہو، کیا وہ بخیلی کرے گا؟ وہ سمجھے گا کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے، بیٹی ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے، یہ میری ضرورت ہے، والدین ہیں گھر میں بوڑھے، ان پر خرچ کرنا یہ میری ضرورت ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر۔ انسان کبھی یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ بیوی پر، بچوں پر یا والدین پہ خرچ کیا ہے، یہ میرا ان پر کوئی احسان ہے۔ بندہ سمجھتا ہے یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے آسانی سے خرچ ہو جاتا ہے، آسانی سے۔ نئے سال شروع ہوتے ہیں، نئے بیگز، نئی کتابیں، اسکول کی سالانہ فیس، اینول چارجز وغیرہ، سب کچھ انسان پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ضرورت ہے۔ یہ کماتے کس لیے ہیں؟ اپنے لیے۔ پھر بھی کبھی کبھی بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جی ہم نے یہ نہیں کھانا، ہمیں آپ بازار سے کھانا کھلائیں۔ 2-4 ہزار روپیہ لے کے لگا کے بچوں کی خواہش اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ یہ کماتے کس لیے؟ بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ اور انسان بچوں کو وہ کھلا کے، دے کے، ان کی خواہش پوری کر کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے، ان بچوں پر جتلاتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ سمجھتا ہے میں نے اپنے آپ پہ خرچ کیا ہے۔ جب کسی دوسرے مصرف میں، کسی دوسرے شخص پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ اس پر خرچ کرنا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے انسان بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور معزز خواتین، سب سے پہلے اس غلطی کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ کسی یتیم مسکین پر ہو، کسی فقیر اور سائل پر ہو، مسجد یا مدرسے کی ضرورت ہو، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا معاملہ ہو، وہ جو خرچ کرنا ہے وہ کسی پہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ تمہارے کوئی اگر لوگ بیمار ہو جائیں، ان بیماروں کی بیماری دور کرنے اور شفا یابی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ ہمارا عزیز فلاں بہت شدید بیمار ہو گیا ہے، اور ہسپتالوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی فیسیں اور پیسے ادویات پر انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی توجہ دلا دیتا ہے، یہاں تھوڑا خرچ بھی کر لو، 15-20 ہزار روپے لے کے فوری طور پر اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں، کوئی جانور لے کے ذبح کر دیتے ہیں۔ انسان تب بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میری اپنی ضرورت ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میرے والد یا والدہ ہیں، 15-20 ہزار روپے کون سی بات ہے؟ تو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں ایسے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ بلکہ کئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے مفہوم ان کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ بالکل پکی بات ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو گویا جو انفاق کیا ہے، جو خرچ کیا ہے، وہ اس کا نفع خود خرچ کرنے والے کو ملے گا، لیکن یہ دو شرطیں ضرور ہیں۔ ایک تو مال طیب ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، دوسرا نیت بھی طیب ہونی چاہیے، ارادہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے، صرف اللہ سے جنت لینے کے لیے، یا صرف اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے انسان خرچ کرے، پاک نیت کے ساتھ۔ اور روزی بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر روزی پاک نہیں ہے، نیت پاک ہے، پھر بھی فائدہ نہیں، اور اگر روزی پاک ہے، نیت پاک نہیں، پھر بھی فائدہ نہیں۔ اور پھر کئی دفعہ ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور بات بھی ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، میں اور دوں گا، اللہ سے اور لینے کی نیت سے بھی خرچ کر دیتے ہیں کئی دفعہ، بلکہ آسان بھی ہو جاتا ہے خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم انفق، تو میری رضا کے کاموں میں خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اللہ سے لینے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اگر اس حدیث کے پورے مفہوم پر پوری گہرائی کے ساتھ
اور پوری یکسوئی کے ساتھ، یعنی غرق ہو کر. غور کریں آپ حدیث کیا کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے طیب مال میں سے، حلال اور پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دیکھو اللہ صرف حلال اور طیب مال ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ کون سا محتاج ہے. یار ہمارے ہاں جو غریب غربا ہیں، جب ہمارے ہاں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے 500,000 میں سے، اس کو کیا اس سے کہ دینے والا حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی ایک آدمی آپ کے دہلیز پہ آ جاتا ہے، آپ کی گاڑی پہ دروازہ ناک کرتا ہے، شیشہ، کہتا ہے مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دیں، اور ہم میں سے کچھ دے دیتا ہے اسے، 500 دیا ہے، 1000 دیا ہے، وہ پوچھے گا کہ بھائی جان حلال کماتے ہو کہ حرام کماتے ہو؟ اسے اس بات سے کیا سروکار ہے؟ لیکن اللہ بڑا غنی ہے، اللہ صرف طیب مال ہی قبول کرتا ہے. اس کے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ مال طیب اور حلال ہونا چاہیے. فرمایا لا يقبل الا طیبا، اللہ قبول کرتا ہی نہیں ہے سوائے طیب مال کے، پاکیزہ مال کے. اچھا آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ مال اپنے برکت والے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، برکت والے ہاتھوں میں لیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی برکت والے ہیں، یمین ہے، اللہ اپنے برکت والے ہاتھوں میں لیتا ہے. یہاں بھی نکتہ ہے اہل علم نے جو بیان کیا ہے کہ جب آپ دیتے ہیں کسی شخص کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں، مسجد کی جھولی میں ڈال رہے ہیں جاتے ہوئے، مسجد کے گلے میں ڈال رہے ہیں، یا کسی بھی صورت میں آپ نے اپنی جیب سے اپنے ہاتھ میں لے کے نکالا اور آپ دے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، وہ اصل میں آپ مسجد کے گلے میں نہیں ڈال رہے، آپ مسجد کی جھولی میں نہیں ڈال رہے، آپ اس غریب مسکین کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. وہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ جھولی اور غلہ ہی نظر آتا ہے، لیکن وہ پہنچ کہاں رہا ہے، کس کے پاس پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ دے کس کے لیے رہے ہیں؟ اس اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں، طیب اور حلال مال میں لے رہے ہیں، وہ اللہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے. اور جب یہ یقین ہو انسان کو کہ جو دے رہا ہوں وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر وہ بات تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن اکثر یہ کہتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے دو، ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. احسان کس بات کا؟ کسی شخص پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر کسی شخص کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں، اس پر کیا احسان ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے دیا ہوا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے دینے کا شوق پیدا کر دیا ہے، اس نے دینے کا ارادہ پیدا کر دیا دل کے اندر. دونوں اس کے احسان ہیں، مال بھی اس کا احسان ہو گیا، اور دینے کی نیت اور ارادہ جو اس نے پیدا کیا یہ بھی اس کا احسان ہو گیا. برکت والے ہاتھوں میں لیتا ہے، پھر اسے اللہ پالتا ہے، بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اسے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کٹی ہوئی کھجور، کئی کھجوریں پھل جب درختوں سے اتارا جاتا ہے تو پرندوں نے کھایا ہوتا ہے، اگر وہ پرندے کی کھائی ہوئی اور یا کھجور کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کے پالتا ہے، اور وہ قیامت کو جب اسے ملے گا اس کا اجر پہاڑوں کی صورت میں ملے گا. تو کس کو دیتے ہیں؟ جب کوئی دیتا ہے، دیتا کس کو ہے؟ کہ احسان ہے کسی کے اوپر. جب دل میں یہ بات کبھی آگے بیٹھ گئی کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، یا اس طرح کا کوئی جملہ اور لفظ زبان سے ادا ہو گیا، یا نیت میں اس طرح کا خیال آ گیا، تو یہ خرچ کیا وہ سارا بیکار ہو جائے گا. قرآن نے منع کیا ہے اس بات، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، جتلایا نہ کرو، احسان نہ سمجھا کرو. اگر کسی کو دیا ہے، احسان سمجھو گے، جتلاؤ گے، تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا. کس کو دیا ہے؟ وہ جس نے دیا ہے اس کے راستے میں دیا ہے، اور اپنے آپ کو دیا، اپنے اوپر خرچ کیا ہے. بلکہ اپنے آپ پر اصل خرچ کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انسان کے مال ہیں، 3 مال. بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا 3 مال اس کے ہیں جو کھا لیا اور ہضم کر لیا، اپنے آپ پہ خرچ کیا ہے. کپڑے ہیں، پہن لیے،
پہنتے پہنتے بوسیدہ کر لیے، پیسے پورے ہو گئے ان کے، پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، اتار دیا، یہ اس کا اپنا ہے۔ اور فرمایا تیسرا مال اس کا اپنا وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ کب کام آئے گا؟ یہ کھا لیا دنیا میں کام آ گیا، پہن لیا دنیا میں کام آ گیا، اور جو اللہ کے اکاؤنٹ میں بینک میں جمع کروا دیا وہ کب کام آئے گا؟ وہ قبر کے اندر کام آئے گا اور قیامت کو کام آئے گا۔ اس لیے بخیلی کب آتی ہے، خرچ کرنے کا حوصلہ کب پیدا نہیں ہوتا، انسان میں شوق کب نہیں آتا؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو دے رہا ہوں۔ کیونکہ جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ پہ خرچ ہو رہا ہے، وہاں کبھی بخیلی قریب نہیں آتی۔ جب یہ سمجھیں گے کہ اپنے آپ پہ یہ خرچ کرنا ہے اور اصل اپنے آپ پہ خرچ کرنا یہ ہے جو اللہ کے راستے میں دیں گے، تو پھر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بخیلی انسان کو آتی کب ہے؟ اسی وقت آتی ہے جب انسان سمجھتا ہے میں کسی اور مصرف میں، کسی اور چیز پہ خرچ کر رہا ہوں۔ اس لیے پہلا نقطہ آج کے خطبے کے حوالے سے، اس کو ہمیں اپنے پلے باندھ لینا چاہیے اور اس سے گرا دینی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شکلیں بہت ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ اور اس حوالے سے تو قرآن میں اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جہاد پہ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ پہلے پہلے بڑی ضرورت تھی خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر جہاد ہوا، فتوحات ہوئیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ اب کافی خرچ کر لیا ہے، اب جہاد بھی کافی ہو گیا، فتوحات بھی ہو گئی، اب ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے کہا نہیں، خرچ کرتے رہو، جاری رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال دو گے۔ جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرنا، نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد پہ خرچ کرنا۔ اسی طرح مسلمانوں کی عام دنیاوی ضروریات پہ خرچ کرنا، بیماروں کے علاج معالجے کے لیے خرچ کرنا، کوئی تنگ دست ہے، کوئی مقروض ہے، اس کو دینا، مسجد کے کسی ضروری کام پہ دینا، جو مدارس دینیہ ہیں وہاں جو تعلیم و تعلم کا کام جاری ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ کا کام ہو رہا ہے، وہاں خرچ کرنا۔ یہ کسی پہ خرچ کرنا نہیں ہے۔ استاد کو تنخواہ مل گئی، اس کی دنیا کی ضروریات پوری ہو گئی، بچوں نے کھانا کھا لیا، ان کی دنیا کی بھوک دوری ہو گئی، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے لباس بنا کے دے دیا، اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کا تن ڈھانپ دیا آپ نے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اس کا نفع آپ کو دنیا میں بھی اللہ دے گا اور قبر کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ بخیلی تب آتی ہے جب انسان کسی کی ضرورت سمجھتا ہے۔ تو یہ جو انفاق ہے فی سبیل اللہ، یہ ہم میں سے ہر شخص کی اپنی ضرورت ہے، ذاتی ضرورت ہے اس کی، اور کسی کی ضرورت جو بھی مالی اور دنیاوی ہے اس سے کہیں بڑھ کر خرچ کرنے والے کی دنیا کی، قبر کی اور آخرت کی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ اللہ ہمیں پلے باندھنے کی اور پلے باندھے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے آپ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی مصرف پہ، کسی بھی ضرورت پہ خرچ کریں، نیت اور ارادہ اپنی آخرت کو سنوارنا، نیت اور ارادہ اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنا، نیت اور ارادہ جنت کا حصول، نیت اور ارادہ جہنم سے آزادی، نیت اور ارادہ کہ قبر میں سکون ہو جائے۔ یہ ساری نیتیں خیر کی ہیں، یہ ساری نیتیں خیر کی ہیں، جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ آپ اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، سارے کام اس میں آ جائیں گے، قبر کی بھلائی بھی آ جائے گی، قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی بھی آ جائے گی، پل صراط پہ آسانی بھی آ جائے گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ بھی آ جائے گا۔ ارادہ یہ کریں۔ لیکن بس یہ نقطہ، پہلا نقطہ جو اس حوالے سے یہ کہ جب اس طرح کا کوئی بھی اعلان یا اعلان کے بغیر آپ کے علم میں آئے، آپ کے سامنے آئے، دینا ہے تو سمجھے کہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں، اور اصل میں اپنے آپ کو دے رہا یہی دینا ہے جو آخرت کے اندر کام آئے گا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے جب انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کا ارادہ، اور اس کے لیے کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے، خرچ کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، اللہ کی شان یہ ہے اس کی برکت سے اللہ اس کے دنیا کے کام بھی آسان کر دیتا ہے۔ اس کا نفع اور اس کی برکات اسے یہاں اس زمین اور اس دھرتی پہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کوئی بھی موقع ہمارے سامنے آئے تو کسی پر کسی کی ضرورت سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی ضرورت سمجھیں۔ ایک حدیث سن لیں پھر اس موضوع کو آج یہاں ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست شخص کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی شکل، اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کی مالی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، مقروض کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ کوئی طالب علم ہے،
اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں نئے سال کے لیے، آپ کتابیں لے کے دے دیتے ہیں. داخلے کی فیس نہیں ہے، داخلہ لے دیتے ہیں. کوئی بندہ سفر کرنا چاہتا ہے، سفر ضروری ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو پیسے دے کے اس کے سفر کے اخراجات مہیا کر دیتے ہیں. کوئی بھی شکل ہو، آپ کسی تنگ دست تنگ حال شخص کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں خرچ کر کے، پیسے دے کے. اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دے گا. دنیا اور آخرت، آپ کسی کی دنیا کی ایک تنگی دور کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کی آخرت کی ایک تنگی دور کر دے گا. تو خرچ کس پہ کیا ہے؟ کس پہ خرچ ہوا ہے؟ یہ اپنے آپ پہ خرچ ہوا. بس اس یقین اور اس احساس کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.